بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آل اباؤٹ نالج۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اسلامیات کلاس 5 کی مکمل کتاب کے MCQs شیئر کروں گا۔ تو اس میں پارٹ 1 میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، تو نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس میں پارٹ 2 آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ تو آئیے ہم پارٹ 1 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، یہ دنیا ہے بے مقصد جگہ، عارضی جگہ، مستقل جگہ، کھیل کود کی جگہ۔ تو اس کا درست جواب ہے بے عارضی جگہ۔ کوسچن نمبر 2 ہے، نیک لوگوں کو انعام میں ملے گی جنت، زمین، جائیداد، گاڑی۔ تو اس کا درست جواب ہے جنت الف۔ اگلا سوال نمبر 3 ہے، انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے کھیل کود کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، آزمائش کے لیے، کھانے پینے کے لیے۔ اس کا درست جواب ہے آزمائش کے لیے۔ کوسچن نمبر 4 ہے، حدیث کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرو مسافر کی طرح، فقیر کی طرح، رئیس کی طرح، بادشاہ کی طرح۔ تو اس کا درست جواب ہے الف، مسافر کی طرح۔ اگلا سوال نمبر 5 ہے، آخرت پر یقین رکھتے ہیں منافق، کافر، مشرک، مومن۔ تو اس کا درست جواب ہے مومن دال۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے خاتم النبیین، کلمۃ اللہ، خلیل اللہ، خلیفۃ الارض۔ تو اس کا درست جواب ہے الف، خاتم النبیین۔ اگلا سوال ہے، حدیث کے مطابق نبوت کو مانند قرار دیا ہے مکان، درخت، پل، دروازہ۔ تو اس کا درست جواب ہے مکان الف۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، سنت کے لغوی معنی ہیں پیروی، محبت، اطاعت، طریقہ۔ تو اس کا درست جواب ہے طریقہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، ختم نبوت کے بارے میں آیت میں موجود ہے سورۃ البقرہ میں، سورۃ العمران میں، سورۃ الاحزاب میں، سورۃ القلم میں۔ تو اس کا درست جواب ہے سورۃ الاحزاب۔ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ تو وہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 40۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی تورات مقدس، زبور مقدس، انجیل مقدس، قرآن مجید۔ تو اس کا درست جواب ہے قرآن مجید۔ تو اس کے بعد اگلا سوال ہے، زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ تو اس کا درست جواب ہے تیسرا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، زکوٰۃ کے معنی ہیں جمع کرنا، خرچ کرنا، بڑھنا اور پاک ہونا، کم ہونا۔ تو اس کا درست جواب ہے بڑھنا اور پاک ہونا۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ذکر آیا ہے زکوٰۃ کا، روزہ کا، حج کا، جہاد کا۔ تو اس کا درست جواب ہے زکوٰۃ کا۔ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں ذکر آیا ہے نماز کے ساتھ، ٹھیک ہے، الف درست جواب ہے اس کا۔ تو اس کے بعد اگلا سوال ہے، قرآن مجید میں مصارف زکوٰۃ کی تعداد ہے 4، 6، 8، 10۔ تو اس کا درست جواب ہے جیم 8۔ مصارف زکوٰۃ کی تعداد 8 ہے۔ اگلا سوال ہے، حدیث کے مطابق جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے اس کے لیے وہ چیز بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے 400 گنا، 500 گنا، 600 گنا، 700 گنا۔ تو اس کا درست جواب ہے 700 گنا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے بعد۔ تو اس کا درست جواب ہے ظہر کے وقت۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز جمعہ کے لیے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ التوبہ، سورۃ الجمعہ۔ تو اس میں درست جواب ہے سورۃ الجمعہ۔ تو اس کے بعد نیکسٹ اگلا سوال ہے، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے فرض، واجب، سنت، مستحب۔ تو اس کا درست جواب ہے فرض، پہلا الف ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، جمعہ کے دن تلاوت کی فضیلت ہے سورۃ البقرہ کی، سورۃ الفاتحہ کی، سورۃ الکہف کی، سورۃ الاحقاف کی۔ تو اس کا درست جواب ہے سورۃ الکہف کی۔ اگلا سوال ہے، حدیث کے مطابق صحیح طریقے سے جمعہ کی نماز ادا کرنے سے مسلمان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں 1 دن کے، 10 دن کے، 1 مہینے کے، 1 سال کے۔ تو اس کا درست جواب ہے 10 دن کے، بے آپشن ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، عید الفطر منائی جاتی ہے 1 رمضان المبارک، 1 شوال، 1 شعبان، 1 ذوالقعدہ۔ تو اس کا درست جواب ہے 1 شوال۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے 10 رجب، 10 شعبان، 10 ربیع الاول، 10 ذی الحجہ۔ تو اس کا درست جواب ہے 10 ذی الحجہ۔
اگلا سوال ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی؟ تو اس کا درست جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے عید کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت اور 8 رکعت؟ اس کا درست جواب ہے 2 رکعت۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے پڑھی جاتی ہے تکبیرات، موذتین، تسبیحات، مسنون دعائیں؟ تو اس کا درست جواب ہے تکبیرات۔ تو وہی جو حج کے موقع پہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں وہ عید کی نماز کو پڑھنے جاتے وقت بھی پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی بیت المقدس میں، مسجد الحرام میں، مسجد نبوی میں، مسجد قباء میں؟ تو اس کا درست جواب ہے بیت المقدس میں۔ اگلا سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام مقام سے آگے نہ جا سکے سدرۃ المنتہا سے، بیت المعمور سے، عرش معلیٰ سے، مسجد الحرام سے؟ تو اس کا درست جواب ہے سدرۃ المنتہا سے۔ اگلا سوال ہے عرش معلیٰ موجود ہے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، ساتویں آسمان پر، آسمانوں سے اوپر؟ تو اس کا درست جواب ہے ساتویں آسمان پر، عرش معلیٰ ساتویں آسمان پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، جہاد کو؟ تو اس کا درست جواب ہے نماز کو۔ اگلا سوال ہے بیت المعمور عین اوپر ہے بیت المقدس کے، خانہ کعبہ کے، مسجد الاقصیٰ کے، مسجد نبوی کے؟ تو اس کا درست جواب ہے خانہ کعبہ کے۔ بیت المعمور عین اوپر ہے خانہ کعبہ کے۔ بیت المعمور ہر سال 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کرتا ہے تو اگلی پوری زندگی قیامت تک وہ دوبارہ اس کا جو ہے طواف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے مسلمانوں نے نبوت کے 13ویں سال کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ مدینہ سے ہجرت کی، حجاز کی طرف، طائف کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف، حبشہ کی طرف؟ تو اس کا درست جواب ہے مدینہ منورہ کی طرف۔ اگلا سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو مکان میں جمع کیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اس کا درست جواب ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا سوال ہے مواخات کے وقت انصار اور مہاجرین کی تعداد تھی 70، 80، 90، 100؟ تو اس کا درست جواب ہے 90۔ مواخات کے وقت انصار اور مہاجرین کی تعداد 90 تھی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے مہاجرین کا پیشہ تھا کھیتی باڑی، تجارت، باغبانی، قالین بافی؟ تو اس کا درست جواب ہے تجارت۔ مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا۔ اگلا سوال ہے مواخات مدینہ کے نتیجے میں محبت و الفت کا رشتہ مضبوط ہو گیا مسلمانوں کے درمیان، یہود اور مسلمانوں کے درمیان، کفار اور یہود کے درمیان، کفار اور مسلمانوں کے درمیان؟ تو اس کا درست جواب ہے مسلمانوں کے درمیان۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے مکان میں قیام فرمایا؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اس کا درست جواب ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے مسجد نبوی میں رہتے تھے اصحاب صفہ، اصحاب یمن، اصحاب مکہ، اصحاب کہف؟ تو اس کا درست جواب ہے اصحاب صفہ۔ اگلا سوال ہے مسجد نبوی کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی وہ ملکیت تھی؟ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت سعد اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت سہیل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ تو اس کا درست جواب ہے حضرت سہیل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے میثاق زبان کا لفظ ہے فارسی، عربی، عبرانی، سریانی؟ تو اس کا درست جواب ہے عربی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے میثاق کے لغوی معنی ہیں عہد و پیمان، مذاکرات، بیعت و مباحثہ، خطبہ؟ تو اس کا درست جواب ہے عہد و پیمان۔ اگلا سوال ہے مدینہ منورہ میں یہود کے قبائل آباد تھے 2، 3، 4، 5؟ تو اس کا درست جواب ہے 3۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے میثاق مدینہ کے فرقین تھے مشرکین اور مسلمان، کفار اور یہود، مسلمان اور یہود، مہاجرین اور انصار؟ تو اس کا درست جواب ہے مسلمان اور یہود۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری دستور ہے الف الفضول،
بیت الرضوان صلح حدیبیہ میثاق مدینہ، تو اس کا درست جواب ہے میثاق مدینہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ خیبر میں، تو اس کا درست جواب ہے غزوہ احد میں۔ اگلا سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا میثاق مدینہ پر، صلح حدیبیہ پر، فتح مکہ پر، حلف الفضول پر، تو اس کا درست جواب ہے فتح مکہ کے موقع پر۔ اگلا سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص لقب ہے رحمت العالمین، ذبیح اللہ، روح اللہ، کلیم اللہ، تو اس کا درست جواب ہے رحمت العالمین۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام نے شہید کیا، عتبہ نے، ولید نے، وحشی نے، شیبہ نے، تو اس کا درست جواب ہے وحشی نے۔ اگلا سوال ہے جس شخص میں نرمی نہیں وہ محروم رہتا ہے بھلائی سے، مال و دولت سے، رتبے سے، شہرت سے، تو اس کا درست جواب ہے بھلائی سے۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کرنا کہلاتا ہے دیانتداری، ایمانت داری، وفا شعری اور کفایت شعری، تو اس کا درست جواب ہے کفایت شعری۔ اگلا سوال ہے میانہ روی اختیار کرنے والا شخص کبھی نہیں ہوتا خوشحال، تنگ دست، مطمئن، رئیس، تو اس کا درست جواب ہے تنگ دست۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے فضول خرچی انسان کو اکساتی ہے خود احتسابی پر، ہٹ دھرمی پر، آرام کمائی پر، غلامی پر، تو اس کا درست جواب ہے آرام کمائی پر۔ اگلا سوال ہے کنجوسی کرنے والا شخص کہلاتا ہے کفایت یار، بخیل، اعتدال پسند، سخی، تو اس کا درست جواب ہے بخیل۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے قرآن مجید میں فضول خرچ کو بھائی قرار دیا ہے شیطان کا، کافر کا، منافق کا، فاسق کا، تو اس کا درست جواب ہے شیطان کا۔ فضول خرچ کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ایفا کے معنی ہیں بدلہ دینا، پورا کرنا، نیت کرنا، ارادہ کرنا، تو اس کا درست جواب ہے بے پورا کرنا۔ اگلا سوال ہے عید کے معنی ہیں صبر، درگزر، تحمل، وعدہ، تو اس کا درست جواب ہے وعدہ۔ اگلا سوال ہے حدیث کے مطابق منافق کی ایک نشانی ہے وعدہ خلافی، چغل خوری، فضول خرچی، فضول گوئی، تو اس کا درست جواب ہے وعدہ خلافی۔ اگلا سوال ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس معاہدے کی وجہ سے مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا گیا؟ حلف الفضول، مقطعات شعب ابی طالب، صلح حدیبیہ، میثاق مدینہ، تو اس کا درست جواب ہے میثاق مدینہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے افائے عید سے آپس میں بڑھتا ہے اختلاف، اعتماد، نفاق، بغض، تو اعتماد بڑھتا ہے، آپشن بے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اخوت کا مطلب ہے عفو، درگزر، دیانتداری، بھائی چارہ، رحم دلی، تو اس کا درست جواب ہے بھائی چارہ۔ اگلا سوال ہے اخوت کی بنیاد ہے ایمان و اسلام، طہارت و پاکیزگی، عبادت و تقوی و پرہیزگاری، تو اس کا درست جواب ہے ایمان و اسلام۔ اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک دوسرے کا قرار دیا ہے دوست، رشتہ دار، پڑوسی، بھائی، تو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بھائی اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال ہے حدیث کے مطابق ایک جسم کی مانند ہیں انسان، مومن، یہود، نصارہ، تو اس کا درست جواب ہے مومن۔ اگلا سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا رشتہ قائم فرمایا انصار اور مہاجرین کے درمیان، یہود و نصارہ کے درمیان، یہود و مسلمان کے درمیان، کفار اور مشرکین کے درمیان، تو اس کا درست جواب ہے انصار اور مہاجرین کے درمیان۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے چغل خوری گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے آنکھ کے، ناک کے، ہاتھ کے، زبان کے، تو اس کا درست جواب ہے زبان کے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حدیث کے مطابق چغل خور داخل نہیں ہو سکتا جنت میں، مسجد میں، عیدگاہ میں، مکتب میں، تو اس کا درست جواب ہے جنت میں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے چغل خوری معاشرے میں سبب بنتی ہے فساد کا، دوستی کا، خوشحالی کا، امن کا، تو اس کا درست جواب ہے فساد کا۔ چغل خوری معاشرے میں فساد کا سبب بنتی ہے۔ اچھا تو دوستو اس کے بعد ہے ہدایت کے سرچشمے اور معاشر اسلام، تو یہ انشاءاللہ پارٹ 2 میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔